السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہ مبارک مہینے، مبارک دین، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کا دن عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، عید الاضحیٰ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بقری عید، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز پر بھاری ہوگی۔ اور حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ہو سکے میرے امتیو جمعہ کے دن بھلائی کے کام کرتے رہو، جمعہ کے دن خیر کے کام کرتے رہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے جمعہ کے دن کا 1 درہم صدقہ باقی دنوں کے 1000 درہم صدقے سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، اللہ نے ہمیں مبارک
ایام نصیب فرمائے ہیں۔ آنے والے دن بڑے مبارک دن ہیں۔ ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اللہ پاک زندگی کی گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کا سہارا بننے کو تیار نہیں۔ دنیا کی زندگی دیکھ لیں، دنیا کی زندگی میں لوگ نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اللہ پاک بندوں سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ سوال جواب ہوں گے، کچھ سوالات کریں گے، بندوں کو صحیح صحیح اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس میں سے ایک سوال تو یہ بھی ہونے والا ہے، میرے بندوں میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، عمر نصیب فرمائی تھی، تم نے اس کو کس مشغلے میں گزاری ہے؟ یعنی اعمال صالحہ میں گزاری ہے یا اعمال بد میں گزاری ہے؟ مجھے اس وقت آپ کو سمجھانا یہ ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کو سمجھانا ہے۔ ہماری فطرت میں گناہ ہے، ہماری فطرت میں نافرمانی ہے۔ اللہ پاک کچھ چانس ہمیں دیتے ہیں، کبھی تو رمضان کا مہینہ لا کر دے دیا، میرے بندوں پوری زندگی نافرمانیاں کرتے ہو، رمضان کے مہینے میں مجھے راضی کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کبھی شب برات لا کر دے دی، کبھی شب قدر دے دی، مبارک گھڑیاں اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آنے والے دن بھی بڑے مبارک دن ہیں۔ ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے۔ لیکن مجھے اس وقت آپ کو بتلانا یہ ہے، اس وقت ہم دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں، کیا حال ہو چکا ہے اور پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، بولو بے شک، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں، وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت ہم نے دنیا کا جو حال دیکھا، حقیقت یہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہماری ماں سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اگرچہ اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اسے تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ماں باپ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین جس نے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، یہ تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 70 ماہیں 70 ماہوں کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا؟ لیکن اس وقت ہم نے پریشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ارے کورونا وائرس کی بیماری میں دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ارے بیمار ہوتے ہوئے دیکھا، کتنوں کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، کتنے لوگ قرض میں ڈوب چکے، حالات مختلف آئے، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے بندو سن لو، زمین پر تمہارے جیسے اعمال ہوتے ہیں، آسمان پر ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر تم حالات کے درست کرنے کا فیصلہ چاہتے ہو تو زمین پر اعمال کو درست کر لو۔ ارے میرے بھائیوں، ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں نے اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کیا، کئی دن تک اللہ نے مسجد کی نمازوں سے محروم رکھا، اس کے باوجود آج اگر ہم فجر کی نماز میں مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کے محلے سے گزر رہے ہیں یا کسی اور کے محلے سے گزر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس وقت آپ کو بتلانا یہ ہے، ہم چاہتے کہ حالات درست ہو جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور درست کرنے والا کون ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائے، ہمارا ہر آنے والا
والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو جائے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ اس کے لیے مجھے مختصر آپ کو یہ عمل بتلانا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ مبارک ایام آ رہے ہیں، اگر اس عمل کو ہم نے کر لیا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے گا، ہماری غربت کو مالداری میں بدل دے گا، اور ہماری تنگحالی کو خوشحالی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی سخت بیمار ہوئے، اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابی کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور میرے بھائیوں جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے، مبارک زندگی کو سنیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے ہمارے آقا سے بڑھ کر دنیا میں ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ اگر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے کسی نے محبت کی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی سخت بیمار، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، یعنی صحابی کی خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو ضرور اس کا حال معلوم کر لیا کرو، اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اپنے کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یعنی بیمار کی خیریت کو معلوم کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ تو عیادت پر بہت بڑا انعام ہے، فرشتہ جنت کی بشارت کی خوشخبری دیتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے آقا وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا، ارے یہ بیماری کے دن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ اور میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی دکھ آ جائے، اس وقت ہم اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ فرشتوں کا کوئی گناہ نہیں، تو جب فرشتے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بیمار آدمی کی دعا، مصیبت زدہ آدمی کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کیا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ صحابہ کرام چونکہ آخرت کے فکر مند تھے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم تو تکلیف ختم، دنیا کے اندر دکھ ہے تو زندگی ختم دکھ ختم، دنیا کے اندر سکھ ہے زندگی ختم سکھ ختم۔ لیکن بخاری
بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، علماء جانتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار صحابی کی اس بات کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ ارے بولو، دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور دکھ زندگی میں آ جائے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اب صحابی نے جب یہ بات کہی کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیف دینا چاہتا ہے دے دے، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بھلائی مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس وہی دعا میں آپ کو بتلانے آیا ہوں، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری ذلت کو عزت میں بدلے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ علماء سے آپ پوچھیں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو اس وقت میں ابھی آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا بتلائی، وہ دعا قرآن کریم کی دوسرے پارے میں موجود ہے، اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ علماء سے اس کا ترجمہ پوچھیں، کتنا بہترین ترجمہ، ہمارے آقا نے کیسی پیاری دعا مانگی۔ اللہ نے جن کو حج کی سعادت نصیب فرمائی، جن کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، آپ نے دوران طواف بھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، ارے صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے بھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، ارے ہر امور میں۔ اور ہمارے آقا نے کتنی بہترین دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو، جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ سکتا ہے؟ ارے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا بہتر سے بہتر بننے کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے دنیا میں عزت نصیب فرما، میرے مال میں برکت نصیب فرما، نہ مجھے کسی سے قرض لینا پڑے، نہ مجھے کسی کا محتاج بننا پڑے، نہ مجھے کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ اس لیے کہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، اس لیے پہلے دنیا کی زندگی کے بارے میں سوال کیا، پھر آخرت کے بارے میں سوال کیا، پھر فرمایا وقنا عذاب النار، تو مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھے، اللہ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہم مانگیں گے انشاءاللہ، چونکہ یہ مبارک دن ہے، پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، ہم جتنی اللہ سے بھلائیاں چاہتے اتنی پڑھتے رہیں، ایک مرتبہ توفیق ہو، 2 مرتبہ ہو، 100 مرتبہ ہو، 200 مرتبہ ہو، لیکن یہ آنے والے مبارک ایام ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ بڑے مقدس ہے، وہ بڑے پاکیزہ
ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا مقام ہے تو ذی الحجہ کے مہینے کا مقام ہے، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ تو زندگی کی گھڑیوں کو قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ آنے والے مبارک ایام کی بھی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ باقی قربانی کے سارے مسائل وہ تو آپ اپنے امام صاحب سے، اور جہاں جمعہ میں باتیں ہوتی ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ قربانی جن پر واجب ہے ان کو کیا احتیاط کرنی ہے، وہ ساری تفصیل تو مختصر سے وقت میں نہیں بتلائی جا سکتی۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، چونکہ یہ ضرورت کی باتیں تھی کہ ہم چاہتے کہ حالات کا ہم مقابلہ کیسے کریں۔ اللہ کی ذات علی سے امید اللہ پاک حالات کو درست فرمائیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔